بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر کے فرض اگر آپ اس طریقے سے ادا کر لیتے ہیں اور ظہر کے فرضوں سے پہلے، ظہر کے فرضوں کے اندر اور ظہر کے فرضوں کے بعد اگر آپ یہ تسبیحات پڑھ لیتے ہیں، پانچ کام آپ کے ہو جائیں گے۔ پانچ کام۔ سب سے پہلا کام، جو دشمنی پہ آپ کے تلے ہوئے نا لوگ جو آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، وہ کسی بھی طرح کے لوگ ہیں، چاہے وہ کتنے مرضی جابر کیوں نہیں ہیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ یہ آج میں نے آپ کو جو عمل بتانا ہے نا، وہ آپ کی ہر طرح کی پرابلم کو ختم کر دے گا۔ دوسرے نمبر پر رزق کی جو پریشانی، اور آپ تھک گئے ہیں وظیفے کر کر کے اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی عمل ہی نہیں ہوتا، تو میں کہتا ہوں آج ظہر کے فرضوں سے پہلے اور ظہر کے فرضوں کے اندر اور ظہر کے فرضوں کے بعد اگر آپ یہ والا وظیفہ، یہ والا عمل جو آپ کو میں بتانے والا ہوں، اگر آپ کر لیتے ہیں تو ایک تو یہ ٹینشن ختم ہوگی آپ کی رزق کی۔ تیسرے نمبر پر جو عورتیں، جو بیویاں، جو بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی اور اپنے ہوئے پرائے، اپنوں نے بھی جواب دیا ہوا ہے کہ بس ہم نے رشتہ نہیں کرنا، جہاں میری بچیاں چاہتی ہیں وہاں ان کا رشتہ ہو جائے گا۔ نمبر 4، اگر آپ مقروض ہیں تو آپ کا قرضہ اتر جائے گا، جتنا مرضی قرضہ آپ کا اتر جائے گا۔ 5ویں نمبر پر آپ کے اندر حب الہی، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، آپ کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ محبت اور پیار، اور مالک کا آپ کے ساتھ محبت اور پیار، جو مانگو گے عطا ہوگا۔ اب اس کو کرنا کیا؟ سب سے پہلے یہ تسبیح آپ دیکھ رہے ہیں، آپ یہ فرض ادا کرنے ہیں۔ اگر امام کے پیچھے ہیں تو اس کا طریقہ، گھر میں خواتین ہیں تو اس کا طریقہ، ایک تسبیح آپ کے جیب میں ہونی چاہیے۔ اگر آپ اکیلی گھر میں خواتین پڑھ رہی ہیں تو اس کو چاہیے کہ تسبیح ساتھ رکھ دے، ایسے نیچے تسبیح آپ نے رکھ دینی ہے۔ اگر مرد ہیں تو تسبیح کو جیب میں ڈال رہنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے قبلے کی طرف منہ کرنا ہے۔ قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے چند چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ کیمرے سامنے آئے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چند چیزوں کا خیال، ایک، جس مصلے پر، جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، ایک خیال کرنا ہے کہ وہ مصلے پہ بچے نے پیشاب نہ کیا ہو، وہ مصلے پہ کوئی گندگی نہ لگی ہو، مصلہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ میں تو خواتین کو کہتا ہوں جس مصلے پہ نماز پڑھ دی ہے نا، تو ہر روز نہیں، 3 دن کے بعد اس کی دھلائی ضرور کیا کریں، اس کو دھو لیا کریں، اس کو صاف کر لیا کریں۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ آپ کھڑے ہو گئے ہیں، نماز کی نیت ہو رہی ہے اور آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اچھا، یہ دعا بڑی کمال کی ہے۔ کمال کی یہ ہے کہ اتنی زبردست، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو یہ پڑھ رہا تھا، یا ارحم الراحمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص جو بھی رب سے مانگے گا اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ کمال نہیں ہے؟ یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ پڑھیں، پھر نیت کریں۔ آپ نے نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بولنا بولنا نہیں ہے۔ اگر آپ زبان سے بول سکتے ہیں، نیت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ دل کے ارادے میں ہو گیا کہ اب میں فرض ادا کرنے لگا۔ اب یہاں پر خواتین 2 چیزوں کا خیال کریں۔ سر کا دوپٹہ کبھی ایسا نہ لیں جو باریک ہو، جہاں آپ کے بال نظر آتے ہوں، ورنہ آپ کی نہ نماز قبول، نہ آپ کی عبادات قبول، نہ آپ کا وظیفہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اب اس کے بعد آپ نے کرنا کیا؟ مرد حضرات پیچھے امام کے ہیں یا اکیلے پڑھ رہے ہیں تو ہاتھوں کو یہاں اٹھائیں گے،
اللہ اکبر، یہ کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریم۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ نے یہ تکبیر نہ کہی زبان سے، بعض دفعہ امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں تو سارے ساتھ ہی خاموشی کے ساتھ اللہ اکبر نہیں کہا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، اس کا ادا کرنا ضروری اپنی زبان سے، اللہ اکبر۔ مرد حضرات کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائیں گے، اور خواتین جو ہیں وہ جہاں تک آسانی کے ساتھ ہاتھ اٹھا سکتی ہیں۔ ہاتھ اٹھانے کے بعد مرد حضرات ناف پر یا ناف کے نیچے، ناف پر یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے، خواتین سینے پہ ہاتھ باندھیں گے۔ حنفیوں کا جو طریقہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناف کے نیچے، جو حنفی بریلوی جو ہیں وہ ناف کے نیچے، اور حنفی دیوبند جو ہیں وہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں، اور جو اہل حدیث ہیں وہ خواتین کی طرح سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں۔ تو آپ کوئی بھی ہے، یہ ہاتھ باندھنا یہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہاتھ باندھے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، اہل تشیع ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں سارے۔ ہمیں کسی مسلک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کہتے ہیں رسول اللہ نے جیسی نماز پڑھی ہم ویسی نماز پڑھیں۔ آپ یہ کریں گے کہ ہاتھ کو آپ جو ہے وہ اس طرح باندھ لیں گے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد آپ کی جو نظر ہے وہ آپ کی سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ ہمیشہ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کے جو شلوار ہے اس کا جو ہے نا وہ یہ گھٹنوں سے ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، ٹخنوں سے، یعنی کہ بالکل نیچے نہیں ہونی چاہیے۔ اب خواتین کے لیے ان چیزوں کا خیال کیا جائے کہ ہاتھ، چہرہ اور پاؤں، یہ تین چیزیں ان کی نظر آنی چاہیے نماز کے اندر، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آنی۔ جو خواتین یہاں تک بازو ڈالتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی مکمل، کوئی عبادت نہیں، کوئی یہ وظیفے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر وہ مکمل نہیں ہاتھ یہاں تک جو ہے نا وہ نہیں ڈال لیتی، قمیض یہاں تک ہونی چاہیے۔ اب ہاتھ باندھ لیے، ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے ساتھ آپ نے اگر امام کے پیچھے ہیں تو سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے نہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی نہ کوئی۔ ہاں اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں یا خواتین گھروں میں پڑھ رہی ہیں، اگر کسی نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو ان کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ حدیث میں موجود ہے، جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ یہ اکیلے پڑھنے میں ہے کہ نماز سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو نماز سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور کوئی سورت ساتھ ملانا یہ فرض ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ سورت فاتحہ کے بعد اگر آپ یہ والی ظہر کی نماز کے اندر یا اگر یہ پڑھتے ہیں القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، اگر یہ آپ کو یاد نہیں اس کو یاد کر لیں۔ یاد کرنے کے بعد آپ نے پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں چلے جانا ہے۔ اللہ اکبر، امام اللہ اکبر کہتا ہے تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر۔ اور یہ اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ آپ رکوع میں چلے گئے، یہ تینوں انگلیاں سامنے رکھنی ہیں، اور یہاں پر عورتیں زیادہ جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، نارمل ایسے ہاتھ رکھ کے بس ٹھیک ہے۔ جو مرد حضرات ہیں وہ اچھے طریقے سے جھکیں گے۔ سبحان ربی العظیم 7 مرتبہ یہاں پڑھنا آپ نے، 7 مرتبہ۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، امام صاحب نے اگر کہا ہے تو آپ نے کہنا ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اگر امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، آپ نے ربنا آپ نے پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا۔ اگر امام کہہ رہا ہے تو امام کے پیچھے آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہیں گے، امام ربنا لک الحمد نہیں کہے گا، مقتدی ربنا لک الحمد کہیں گے۔ اور ایک چیز کا خیال کرنا ہے، اگر آپ اکیلے ہیں تو دونوں ہی کہیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہیں گے
ربنا لکل حمد یا والکل حمد کہیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن. اتنی زبردست دعا ہے، اتنی پیاری دعا ہے، آپ بھولے رہے ہیں کہ یہ دعا نہیں آپ پڑھتے. میں کہتا ہوں جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے نا وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا. آپ نے پھر یہ کہنے کے بعد آپ نے سجدے میں جانا، اور سجدے میں جاتے ہوئے پہلے آپ نے یہ چیزیں لگانی ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ رکھنے ہیں، پھر ناک رکھنا ہے، پھر پیشانی، اور پھر پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، کم از کم 3 مرتبہ، اگر اکیلے ہیں تو 7 مرتبہ، امام کے پیچھے ہیں تو 3 مرتبہ. پھر آپ نے اللہ اکبر یہاں پر بیٹھ کے دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا آپ نے ضرور پڑھنی ہے. یہ دعا یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس کو آپ پڑھیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پھر دوسرا سجدے میں چلا ہے، پھر 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کھڑا ہو جانا ہے. اور دونوں طریقے ہیں کھڑا ہونے کے، آپ ایسے بھی کھڑا ہو سکتے ہیں، آپ پہلے یہ اٹھا سکتے ہیں، اور کھڑا ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پھر ہاتھ باندھ لے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے کچھ سورت ساتھ ملانی ہے، وہ سورت ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو. پھر آپ نے رکوع میں سجدے کرنے کے بعد آپ جب پھر تشہد کی حالت میں بیٹھ جائیں گے، آپ پھر تشہد کی حالت میں بیٹھ کے سب سے پہلے تشہد پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں. تشہد پڑھنے کے بعد آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، درود شریف نہیں پڑھنا. تشہد پڑھنے کے بعد درود شریف درمیان والی 4 رکعتوں کے درمیان والی فرضوں کے اندر صرف آپ نے کیا پڑھنا ہے، صرف اور صرف آپ نے یہ والے تشہد پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کرنے کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. اب یہ چوتھی رکعت ہے، تیسری رکعت ہے. تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ساتھ کوئی سورت نہیں ملانی فرضوں کے اندر. یہ اکیلے ہیں، امام کے پیچھے ہیں تو پھر سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنا، کچھ بھی نہیں پڑھنا. پھر کیا کرنا ہے، پھر آپ نے بیٹھ جانا ہے. چوتھے رکعت کے بعد تشہد کی حالت میں آپ بیٹھ گئے، آپ کی نظر بالکل آپ کی یہاں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ والے ایسے نہیں، بعض بندے ایسے رکھ لیتے ہیں، بعض بندے ایسے نیچے رکھ لیتے ہیں. تو آپ نے یہ نیچے نہیں رکھنا، بلکہ آپ نے بالکل یہ اوپر رکھنا ہے. نیچے نہیں رکھنا، یہ اوپر رکھنا ہے. اوپر رکھنے کے بعد آپ نے تشہد پڑھنی ہے. تشہد پڑھنی ہے، ساتھ درود ابراہیمی پڑھنا. درود ابراہیمی کے بعد 5 دعائیں کرنی جو آپ کو آتی ہیں عربی کے اندر، اردو میں نہیں، عربی کے اندر جو آپ کو آتی ہیں. میں جو دعائیں پڑھتا ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دوسری اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک. تیسری دعا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. چوتھی دعا لا حول ولا قوة الا باللہ. اور 5ویں دعا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. یہ پڑھنے کے بعد پھر میں سلام پھیرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب آپ نے سلام پھیرنا تو آپ کی نظر بالکل ایسے ادھر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کاندھے پہ ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد آپ نے تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے، اور تسبیح فاطمہ آپ نے اپنی تسبیح پہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ آپ نے 33 بار. پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر آپ نے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر یہاں پر ہاتھ رکھ لینا ہے اور آیت الکرسی پڑھنی ہے. یہاں پر ہاتھ رکھ کے آیت الکرسی پڑھنی ہے. آیت الکرسی کے پڑھنے کے بعد یہ دعا آپ کے 5 کام کر دے گی. یہ دعا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ
لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس آیت کے اندر اسم اعظم ہے۔ یہ اگر آپ اکیلے بیٹھے ہیں تو 100 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد دعا مانگ انشاءاللہ تعالی۔ یہ ظہر کے فرضوں کے پہلے اور درمیان میں اور بعد میں یہ اگر عمل کر لیتے ہیں، 5 کام آپ کے انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اجازت آپ سب کو ہے، اگر آپ 10 لوگوں کو یہ والی ویڈیو سینڈ کرتے ہیں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ اور اگر یہ آپ 41 دن پڑھتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں، اگر کام نہ ہوا تو مجھے آپ نے کال کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی آپ جتنے پیسے کہیں گے میں دوں گا۔ یہ میرے رب پہ مجھے یقین ہے، آپ کے ہر کام ہو جائے گا۔